ملتان میں پی ٹی آئی کے سابق ایم این اے عامر ڈوگر کو پولیس سے حراست میں لے لیا ہے۔ عامر ڈوگر کو ان کے ڈیرے سے حراست میں لیا گیا ہے۔ آگاہ کریں آپ کو کہ عمران ڈوگر کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ عامر ڈوگر کو پاکستان تحریک انصاف کے سابق ایم این اے ہیں عامر ڈوگر، جنہیں پولیس کی جانب سے حراست میں لیا گیا ہے۔ بات کریں گے بیورو چیف ملتان جنید ملک نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ جنید ملک پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں عامر ڈوگر، انہیں الزام کے تحت حراست میں لیا گیا ہے؟ جی بالکل، اگر الزام کی بات کی جائے تو آج الیکشن کمیشن میں جو توڑ پھوڑ کی گئی تھی دو سیاسی جماعتوں کے درمیان، تو یہ وہاں پر اپنے کاغذات جمع کروائے تھے۔ کچھ کارکنان ان کے بھی تھے جن کی جانب سے پتھراؤ اور گملے جو ہے وہ پھینکے گئے تھے دوسری پارٹی کے اوپر، تو اسی کے الزام ابھی جو ہے ابتدائی طور پہ بتایا جا رہا ہے کہ اسی الزام میں ان کو گرفتار کیا گیا۔ ان کی گرفتاری میں ایس ایس پی آپریشن، ایس ایس پی کینٹ سمیت دیگر جو اعلیٰ افسران تھے وہ خود وہاں پہ گئے اور ان کے ڈیرے سے گرفتار کیا۔ گرفتاری کے دوران 10 سے زائد جو ان کے اپنے کارکنان ہیں پی ٹی آئی کے، ان کو بھی گرفتار کر کے نامعلوم مقام پہ منتقل کر دیا گیا ہے۔ ابھی جو پولیس ذرائع وہ یہ کنفرم کر رہے ہیں کہ ان کی گرفتاری کو عمل میں لانے کے بعد مقدمہ جو ہے وہ درج کیا جائے گا اور ان کو مکمل طور پر پولیس حراست میں رکھنے کے بعد ان کا جوڈیشل ریمانڈ اور باقی چیزیں لی جائیں گی کہ ان سے جو چیزیں ہیں وہ برآمد کی جائیں گی، کیونکہ الیکشن کمیشن کے ترجمان کی جانب سے بھی باقاعدہ طور پر پریس ریلیز بھی اور ویسے بھی جاری کیا گیا ہے کہ بیان دیا گیا ہے کہ دونوں پارٹیوں کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے گی، تو ان کی جانب سے بھی کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے۔ تو پولیس کی جانب سے ان کے ڈیرے پہ چھاپا مارا گیا ہے، تو چھاپے کے دوران عامر ڈوگر جو کہ سابق ایم این اے ہیں تحریک انصاف سے، ان کو گرفتاری ان کے کارکنان کے ساتھ کر لیا گیا ہے۔ جی اچھا جنید، یہ 10 سے زائد کارکنان بھی ہیں جنہیں گرفتار کیا گیا، ان پر کیا الزام ہے؟ جی بالکل، جو کارکنان گرفتار کیے گئے ہیں وہ تو اب عامر ڈوگر کے ڈیرے پہ تھے، کیونکہ پہلے کارکنان کی جانب سے ہی الیکشن کمیشن آفس میں ہنگامہ رائی کی گئی تھی اور پتھراؤ کیا گیا تھا، تو وہاں پہ جو کارکنان موجود تھے پولیس نے ان کی ہی موجودگی پر ان کے ڈیرے پہ چھاپا مارا۔ تو اسی دوران جو کارکنان وہاں پہ موجود تھے، چاہے وہ الیکشن کمیشن آفس میں تھے یا نہیں، ان کو بھی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے۔ اس کے بعد ان کی تصدیق کی جائے گی، کیونکہ سی سی ٹی وی کیمروں کی فوٹیج بھی نکالی جا رہی ہے اور بعد میں تصدیق کی جائے گی کہ کیا ان کارکنان میں سے کون کون وہاں پہ موجود تھا جنہوں نے ہنگامہ رائی کیا۔ الیکشن کمیشن آفس میں مکمل توڑ پھوڑ ہوئی، ان کے شیشے تک توڑ دیے گئے تھے۔ تو اسی دوران اب جو چھاپا مارا گیا ہے یہ عامر ڈوگر کی گرفتاری کے لیے مارا گیا تھا، جو کہ پولیس اپنے مشن میں کامیاب نظر آئی ہے اور تمام جو کارکنان ہیں جو اس جگہ موجود تھے ان کو بھی گرفتار کر کے نامعلوم مکان پہ منتقل کر دیا گیا ہے۔ جی اچھا، تھوڑا سا میں آگاہ کیجیے گا، یہ جن کا ڈیرا ہے یہ کہاں ہے اور یہ جو حراست میں لیا گیا انہیں یہ کب کا واقعہ ہے؟ جی بالکل، جو حراست میں لے گئے اب سے تھوڑی دیر قبل ہی ان کو حراست میں لے گیا، جب وہ الیکشن کمیشن آفس اپنے کاغذات جمع کروانے کے بعد وہ اپنے ڈیرے پر آئے اور تمام جو سینیریو تھا وہ وہاں سے بیٹھ کے مانیٹر باقاعدہ طور پہ کر رہے تھے۔ ان کے ڈیرے کی اگر بات کی جائے تو ان کا ڈیرے ملتان کے علاقہ ڈیرہ ڈا ہے، اس کے قریب واقعہ، اور یہ ڈیرے پر ہم جو ہے ہر وقت موجود رہتے ہیں، کیونکہ اب الیکشن کی جو گہما گہمی ہے وہ عروج پہ پہنچنا شروع ہو رہی تھی اور کاغذات جمع کروائے تھے، تو بڑی تعداد ان کے ڈیرے پہ بھی موجود تھی۔ اسی دوران ان کو باقاعدہ ایک پولیس پہلے اہلکار آیا اور ان کو بلانے کے بعد ان سے کچھ چیزیں دریافت کی، تو جیسے ہی وہ باہر اپنے ڈیرے کے ساتھ ہی جہاں پہ کارکنان کم تھے وہاں پہ آئے تو ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتاری کے دوران ایس ایس پی آپریشن، ایس پی گلگشت اور ایس پی کینٹ سمیت 3 مختلف تھانوں کی نفری وہاں پر موجود تھی جن کی موجودگی میں گرفتاری عمل میں کی گئی۔ وہاں پہ عامر ڈوگر کی جانب سے تھوڑا سا ریزسٹنس بھی آیا، کارکنان بھی مستقل ہونے کی کوشش کی، جو وہاں پہ کارکنان موجود تھے ان کو تمام کو نفری میں گرفتار کر کے جو ہے اب نامعلوم مقام پہ منتقل کر دیا گیا۔ مزید ابھی جو پولیس ہے اس کی جانب سے سرکاری طور پر بیان سامنے نہیں آیا، مگر جو ہم نے کنفرم کیا ہے، ہم نے ایس ایس پی اور دیگر سے جو ہماری بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جو ان کی گرفتاری ہے وہ عمل میں لائی جا چکی ہے اور ان کے مطابق قانون کے مطابق جو ہے وہ کارروائی عمل میں مزید بھی لائی جائے گی۔ اچھا جنید، آپ جس طریقے سے آپ نے ابھی ہمیں آگاہ کیا کہ 3 مختلف تھانوں کی نفری یہاں پہنچی تھی، ان کے ڈیرے پر یہ گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے، تو کیا 10 سے زائد کارکنان ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جنہیں گرفتار کیا گیا؟ جی بالکل 10 سے زائد ہیں۔ ابھی جو ایکچوئل فگر آئی ہے کیونکہ گاڑیاں بہت زیادہ تھیں جو ابھی ہمیں ذرائع وہاں پہ جو تھے ہمارے وہاں پہ پولیس والے اور دیگر جو ان سے ہم نے معلومات کیے 10 سے زائد، وہ اس لیے ابھی کہہ رہے ہیں کیونکہ مزید بھی کارکنان کی جو گرفتاریاں ہیں مختلف جگہوں سے وہ کی جائیں گی اور ان کو اس جو مقدمہ الیکشن کمیشن کی جانب سے درج کیا جائے گا اور دیگر کی مدعیت میں ان کے اوپر کیا جائے گا، کیونکہ اس تمام سینیریو میں آج 7 افراد جو ہے وہ زخمی بھی ہوئے تھے۔ تو ابھی یہ دیکھا جائے گا کیا ان کا میڈیکل کروانے کے بعد کیا ان کی جانب سے بھی کوئی ایف آئی آر یا دیگر مقدمات درج کیے جاتے ہیں یا نہیں۔
जो नफरी की बात है तो नफरी इसलिए वहां पर ज्यादा 3 थानों की मुख्तलिफ लाई गई थी क्योंकि वो आमिर का डेरा है और वहां पर कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद होती है, तो वहां पर रेजिस्टेंस ना आए, उनकी जाने की कोई मजम्मत न की गई। बड़ी नफरी के साथ वहां पर छापा मारा गया और पुलिस ने बआसानी उनको वहां से गिरफ्तार करके उनको डाले में मुंतकिल किया और नामालूम मकाम की तरफ लेकर मुंतकिल हो गए। इस टाइम जो मौजूदा सूरत हाल है, डेरे पर दीगर जो कारकुनान है वो आना शुरू हो गए हैं, जबकि उनके जो भाई हैं अदनान डोगर, उनकी जानिब से भी कारकुनान को कॉल दी जा रही है कि वो एहतजाज के लिए आए। मगर जो सूरत हाल है अभी पुलिस की जानिब से जो हिकमत अमली अपनाई गई है कि कारकुनान को मजीद गिरफ्तार करना है, तो इसकी वजह से काफी देखा जाएगा कि कारकुनान तहरीक इंसाफ के जो सीनियर रहनुमा है आमिर डोगर, उसकी गिरफ्तारी के बाद रोडों पे निकलते हैं, एहतजाज करते हैं या किस तरीके से होगा। अच्छा, कोई सरकारी तौर पर बयान सामने आया इस हिरासत के बाद जुनैद? सरकारी तौर पे अभी किसी किस्म का कोई प्रेस रिलीज या कोई तर्जुमान की जानिब से नहीं आया, क्योंकि अभी थोड़े कुछ देर कबल ही इसको गिरफ्तार किया गया। तो हमारे जो वहाँ पे जराए मौजूद है उन्होंने इसकी गिरफ्तारी का मुकम्मल की कंफर्मेशन दी है, बल्कि जो फुटेज हमें मौसूल हुई है उसमें भी देखा जा सकता है कि किस तरीके से उनको गिरफ्तार करके उनको डाले में ले जाया जा रहा है और उनको नामालूम मकाम की तरफ मुंतकिल कर गया है, जबकि पुलिस की जानिब से अभी इसकी गिरफ्तारी के लिए बाकायदा तौर पर आगाह नहीं किया गया। मीडिया के नुमाइंदगान को बाकायदा तौर पर जैसे ही आगाह करेंगे हम अपने नाज़रीन को बताएंगे, मगर उनकी जो गिरफ्तारी है वो इस टाइम अमल में लाई जा चुकी है और उनको नामालूम मकाम की तरफ मुंतकिल करके। अच्छा जुनैद, हम देख रहे हैं फुटेज में इस वक्त जो आमिर डोगर है वो भी कुछ गुफ्तगू करते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ मुजामत भी थोड़ी सी उनकी जान से दिखाई गई है। थोड़ा सा हमें आगाह कीजिएगा उस वक्त के अहवाल से मुतालिक उनकी जान से क्या गुफ्तगू की जा रही है? जा रहा था कि मुझे किस मुकदमे के किस कानून के तहत मुझे गिरफ्तार किया जा रहा है, अगर गिरफ्तार करना है तो कोई गिरफ्तारी दिखाई जाए और बाकी दीगर चीजें दिखाई जाए। तो उसके ऊपर जो पुलिस एहलकार है वो उनको कहते हैं कि पुलिस अफसरान भी मुझे, तो उन्होंने कहा कि हम आपको तो बाइज्जत तौर पर थाने लेके जाना चाहते हैं, वहां पे मजीद देखेंगे कि किस तरीके से जो मुकदमा है, जो तोड़ फोड़ है, उसके अंदर आप हमें नामजद है, हमें मतलूब है, इसी पर गिरफ्तारी किया। तो उस पर जब उन्हें कहा गया कि इतनी जल्दी किस तरीके से मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया, और मैं वहां पर कागजात जमा करवाने के बाद वहां से आ गया था, कारकुनान की जानिब से अगर किसी किस्म की कोई चीज की गई है तो उसमें मेरा क्या कसूर है, तो ये तमाम चीजें उनको बताते हुए रह रहे हैं। मगर मौजूद रहेगा इस वक्त सीनियर तज्ज़कार सज्जाद मीर साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। सज्जाद मीर साहब, आमिर डोगर को उनके डेरे से हिरासत में लिया गया है सर, 10 से ज़ायद कारकुनान भी है जिनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है, क्या कमेंट करेंगे सर, कैसा एनालिसिस करेंगे इस पर? असल बात में ये जो ज़िमनी इलेक्शन जिस तरह की सूरत आदम हो रहे हैं, उससे लोगों को पहले खदशा था कि कुछ खराबियां पैदा हो सकती हैं। आज समय तहरीक इंसाफ का जो एक स्टांस है वो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ है। वहां जो भी हंगामा हुआ उस हंगामे के नतीजे के तौर पर मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ दोनों मुलव्वस हो सकते हैं, दोनों लड़े आपस में, गुत्थम गुत्था हुए हैं। लेकिन जब उन्होंने इसकी वीडियो देखी है तो फौरी तौर पर उनको ये ख्याल हुआ, जब उन्होंने दरखास्त की कि तहरीक इंसाफ वाले ही हैं जो इलेक्शन कमीशन पर हमले की बात करते हैं, इसलिए उनके डेरे पर छापा मारा गया। आमिर डोगर को तो वो गिरफ्तार नहीं करना चाहते थे, उसने खुद कहा कि मुझे भी साथ ले जाया जाए। अब वो पुलिस ये कहती दावा करती है कि हम वीडियो सब देख रहे हैं, अगर मुस्लिम लीग के तुम भी इसमें शामिल हुए तो हम उनको भी गिरफ्तार करेंगे, किसी पार्टी के हिसाब से किसी को स्पेयर नहीं करेंगे और इंसाफ के तकाजों में। लेकिन पता नहीं क्या करते हैं, अगर यही रवैया रहा, पहले तो पार्टियों को सोचना चाहिए कि इलेक्शन प्रोसेस अगर वो शुरू कराना चाहती हैं और करना चाहती हैं तो फिर उन्हें फजा को जो है वो खुशगवार बनाना पड़ेगा और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जो किसी का स्टांस है उसको लेकर इलेक्शन के प्रोसेस को प्रीवियस नहीं बनाना चाहिए। बिल्कुल सज्जाद मीर साहब, इस तरह का माहौल तो इलेक्शन के लिए बिल्कुल साजगार नहीं है, और जहां तक मुस्लिम लीग नून की बात है तो यही स्टांस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अपनाया जाता है कि हमेशा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों होती है पहले, इस पर क्या कमेंट करेंगे सर? असल बात यह है कि खासा मुल्तान की ये कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसमें हंगामा तो होता है, इसमें तजाद भी बहुत है, दोनों ग्रुपों के दरमियान जिद भी बहुत है, इसका कोई शक नहीं है। लेकिन ये जो इतने हंगामे इलेक्शन कमीशन के खिलाफ होते हैं, इसमें तहरीक इंसाफ ही का बयानिया ऐसा है कि जो उन्हें मजबूर कर रहे थे वो गड़बड़ करें। अब अपने कारकुनों को पहले बता दें कि ये चोर है, ऐसा जरिए हमने देखा नहीं वाला, जो लफ्ज इस्तेमाल कर सकते थे आप करें, तो उसका नतीजा तो यही निकलना है। और जब वो कुछ करेंगे तो जवाब में फिर जो दूसरी सियासी हरीफ पार्टी होगी, चाहे मुस्लिम लीग नून हो चाहे कोई और हो, वो रेजिस्ट करेगी। गालबन एक नेचुरल सा फिनोमेना हो जाता है। लेकिन मेरे ख्याल में
اس کے بارے میں ایک ضابطہ اخلاق پارٹیوں کو بیٹھ کے طے کر لینا چاہیے. الیکشن ضمنی ہو یا جنرل الیکشن ہو، اس کے حوالے سے جب تک ضابطہ اخلاق تیار نہیں ہوتا آپ الیکشن کمیشن کو کوستے رہیں گے اور صورتحال پیدا کرتے رہیں گے تو یہ انتخابات کے شفاف ہونے کے بارے میں شکوک پیدا کرے گا. وہ یقینی طور پر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو بہت حد تک ڈسٹرب کرتی ہے. سر کیا کامنٹ کریں گے الیکشن کے انعقاد کے حوالے سے؟ اس طرح کی صورتحال یقینی طور پر سازگار نہیں ہے. یقینی نہیں ہے جی، اور جو لوگ ہنگامہ کر رہے ہیں وہ مزید اس خیال کو تقویت دے رہے ہیں کہ ابھی فوری طور پر الیکشن نہیں ہونے چاہیے، اور یہ الیکشن کے لیے پہلے تو لڑتے ہوئے کو ایک دوسرے سے الگ کر کے اپنی اپنی صفوں میں کھڑا کرنا اور ان کو ضابطہ اخلاق کے اندر لانا بہت ضروری ہے. یہ اگر آپ الیکشن کمیشن کے خلاف ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں آپ مار پٹائی شروع کرتے ہیں، ہنگامہ ہرائی کرتے ہیں. اور اگر چھوٹے لیول پر یہ بات شروع ہو گئی تو یہ تو ایک طرح کی سول وار کو دعوت دینے کے مترادف ہے، اور شاید کوئی پارٹی یہ چاہتی ہو، لیکن میرا خیال میں پاکستان کا مفاد اس میں نہیں. سر یہاں پر بڑی امپورٹنٹ بات سجاد میر صاحب یہ بھی ہے کہ اس وقت یہ نیریٹو ڈسکس کرنا بھی بہت ضروری ہے کہ یہی وہ الیکشن کمیشن ہے جس کے تحت یہ انتخابات ہونے ہیں، اسی پر الزام تراشی کرنا اور پھر یہیں پر آ کر اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروا کر اپنے آپ کو انرول کرنا. سر اس پورے پروسیس کو جس طریقے سے پھر جو نیریٹو پالیٹیشنز کی جانب سے سامنے آ رہا ہوتا ہے MNAs کی جانب سے، اس پر کیا انالیسس پریزنٹ کریں گے سر آپ؟ اصل بات یہی ہے کہ اگر الیکشن کمیشن کے بارے میں آپ کی نیگیٹو رائے ہے تو آپ 10 الیکشن کمیشنر اور لے آئیں، آپ کی رائے یہی رہے گی. پھر آپ کہیں گے انٹرم حکومت غلط تھی، وہ پہلے بتا چکے ہیں. پھر آپ کہیں گے کہ وہ کوئی ان کے پیچھے سہولت کار ہیں اور ان کا بھی ہم ذکر کر چکے ہیں. پھر کہیں گے کہ واجہ ڈاکٹر ابھی تک جاری ہے اگرچہ ہم سمجھتے ختم ہو رہا ہے. پھر کہیں گے ہم ایک فون کا انتظار اگر کر رہے ہیں تو اگر آیا تو وہ آپ کو بیان کریں گے. تو یہ سارا وہ نیریٹو ہے جو نہ ڈیموکریسی کے حق میں ہے، نہ انتخابی سیاست کے حق میں ہے، نہ کسی کے مفاد میں ہے. یہ اپنے ٹریپ میں خود آنے والی بات ہے اور اس سے کچھ ایسا نہیں ہوگا. ایک کیاس کریٹ ہوگا، میس کریٹ ہوگا. اور اگر آپ یہ کرنا چاہتے ہیں جس جیسا کہا جاتا ہے کہ ایک پارٹی کا مقصد یہ ہے تو پھر یہ آپ کی شکست ہوگی، فتح نہیں ہوگی. سجاد میر صاحب ساتھ ہی موجود رہے گا. اس وقت بیورو چیف ملتان جنید ملک بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہیں بھی شامل گفتگو کرتے ہیں، ان کے پاس ابھی کیا اپڈیٹس ہیں ان سے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جنید ملک، سرکاری طور پر کوئی بیان سامنے آ پایا ابھی تک اس گرفتاری کے بعد؟ جی سرکاری طور پر ابھی تک جو بیان سامنے نہیں آ رہا، مگر جو اب جو تھانہ ان کو جو ہمارے ذرائع ان کی جانب سے کنفرم کیا گیا ہے کہ عامر ڈوگر کو تھانہ کینٹ میں جو ہے وہ لے گئے ہیں. مگر جو وہاں پہ جو پولیس والے موجود ہیں ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم ان کے پاس تمام تر معلومات اور دیگر چیزیں لینے گئے تو اس دوران ان کی جانب سے جب ہم نے تمام تر چیزیں پیشے تھے انہوں نے کہا کہ ہم خود آپ کے پاس تھانہ میں آتے ہیں اور تمام تر چیزیں کرتے ہیں. تو اس ٹائم جو پولیس والے ہیں ان کی جانب سے تردید کی جا رہی ہے کہ گرفتاری کے لیے عامر ڈوگر صاحب خود یہاں پہ ہمارے پاس آئے ہیں اور ہم ان کو ساتھ لے کے آئے ہیں. مگر ابھی یہ تمام تر چیزوں کی تردید کی جا رہی ہے جو کہ کوٹی میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ باقاعدہ. لیکن یہ گرفتاری تو ان کے ڈیرے پر چھاپا مار کر عمل میں لائی گئی ہے جنید، ایسا ہے؟ جی بالکل، ان کے ڈیرے پہ ہی پولیس گئی اور 3 تھانوں کی مختلف جو تھانے ہیں ان کی پولیس وہاں پہ گئی. ایس ایس پی آپریشن سمیت ایس پی کینٹ، ایس پی گلگشت جو ہے اس آپریشن کی نگرانی کر رہے تھے. مگر اب جب کارکنان کی بڑی تعداد وہاں پر تھانہ کینٹ میں پہنچنا شروع ہو گئی ہے تو اس دوران ابھی جو تردید ہے اس کی جو ذرائع ہیں وہ کر رہے ہیں کہ ان کو گرفتار نہیں کیا گیا بلکہ یہ خود جو ہے یہ گرفتاری دینے کے لیے آئے ہیں. مگر آفیشیل طور پر ابھی تک کوئی اس کی گرفتاری یا ان کی تردید جو ہے وہ نہیں آئی. جیسے ہی وہ آئے گی تو یہ تمام تر ناظرین کو ہم بتائیں گے. مگر جو اگر دیکھا گیا ہے تو وہ گاڑی جو ہے وہ جنید ساتھ ہی موجود رہے گا. سینئر تجزیہ کا غیدہ فاروقی صاحب ابھی ہمیں جوائن کر چکی ہیں. غیدہ، کیسے انالیسس کریں گے اس تمام تر صورتحال کو؟ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو ڈسٹرب کرنے کے بعد یہ گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے، کیا کامنٹ کریں گے؟ یہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو ڈسٹرب کرنے کا جواب تو میں بعد میں دوں گی، لیکن یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت زیر عتاب ہیں. تو ابھی الیکشن کمیشن کے دفتر کے باہر احتجاج کر رہے تھے اور وہ احتجاج ہنگامہ آرائی میں جو بدلا ہے اور جس طرح سے شیشے وغیرہ توڑے گئے ہیں وہاں پہ الجھاؤ ہوا ہے پی ٹی آئی کے کارکنان کا الیکشن کمیشن کے عملے کے ساتھ، تو یہ انتہائی غیر مناسب ہے. جہاں پر ہم اس بات کی مذمت کر رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی
गिरफ्तारियां गलत तरीके से हो रही हैं, जराइम उनके या उनके जो काम हैं वो गलत हो सकते हैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लोगों के, लेकिन जिस तरीके से गिरफ्तारियां हो रही हैं वो भी गलत है। जहां हम इसकी मजम्मत कर रहे हैं वहां हम इसको भी सपोर्ट नहीं कर सकते। जो पीटीआई के लोगों का आज रवैया इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर नजर आया है, ठीक है, आपको एतराज है इलेक्शन कमीशन के किरदार पे, बावजूद इसके कि वो एक आईनी इदारा है, लेकिन आप इस तरह से धावा नहीं बोल सकते, आप इस तरह से हल्ला नहीं बोल सकते, आप एक आईनी इदारे के दफ्तर के वहां पे तोड़ फोड़ नहीं कर सकते, आप वहां पे अमले से उलझाव नहीं कर सकते, पुरअमन एहतजाज करना आपका बिल्कुल हक है। तो ये अब अहमद डोगर ज़ाहिर है पीटीआई के एक मरकजी रहनुमा हैं, सीनियर रहनुमा हैं, शाह महमूद कुरैशी के कैंप में से इनका ताल्लुक है, शाह महमूद कुरैशी के बड़े करीब हैं, तो इनकी गिरफ्तारी, अब इमरान खान इस गिरफ्तारी पर भी जाहिर है बोलेंगे, लेकिन इलेक्शन कमीशन से जुड़ी हुई पीटीआई की दूसरी गिरफ्तारी सामने आई है। इससे पहले फवाद चौधरी को भी इलेक्शन कमीशन के बारे में ही नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करने पे, नाजेबा जबान इस्तेमाल करने पे बगावत का सामना करना पड़ा था, लेकिन उस केस का फिर हमने तमाशा बनते हुए देखा कि रियासत से बगावत इतना बड़ा जुर्म, नाकाबिल जमानत, जिसकी जो इंतहाई सजा है वो सजाए मौत हो सकती है, लेकिन उस केस में आपने हफ्ते बाद बेल दे दी। तो ये बगावत के, रियासत से गद्दारी के केसेस को मजाक बना रखा है खुद ही इस हुकूमत ने और यहाँ के जो तफ्तीशी इदारे हैं उन्होंने। तो अब अहमद डोगर की दूसरी गिरफ्तारी है जो कि इलेक्शन कमीशन पे बात आपने की है, फवाद चौधरी के केस का भी आपकी जानिब से हवाला दिया गया है। अब ऐसे माहौल में आज सदर मुमलिकत की जानिब से खत भी लिखा गया है, आप समझते हैं इलेक्शन ऐसे माहौल में करवाना इस माहौल में तो साजगार नहीं है? क्या कमेंट करेंगी? जो पार्टी लीडर का नैरेटिव होता है उसमें कितनी बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है? ये तो हम लोग, मैं उस वक्त से कह रही थी जब से इमरान खान ने असेंबलियां तहलील करने का अभी हतमी ऐलान नहीं किया था, अभी सिर्फ फैसला हुआ था जलसे में जो उन्होंने ऐलान कर दिया था, उसके बाद मुशावरत करनी थी। मैं कम से कम तब से कह रही थी कि आप असेंबलियां अगर तहलील कर देंगे तो इलेक्शन नहीं होंगे अर्ली। मैं उस वक्त से मुसलसल कह रही हूँ कि इमरान खान साहब ने गलती की असेंबलियां तहलील करके वक्त से पहले। तो इस वक्त अमन व अमान की सूरत हाल बेशक बिल्कुल खराब है, खाना है पेशावर आपने देख लिया। तो ये काम इदारों का है, इदारों के सोचने समझने का है, ये काम हुकूमत ने नहीं करवाना। इलेक्शन जो है वो नून लीग पीपल्स पार्टी ने नहीं करवाना, इलेक्शन कमीशन ने करवाना है, इलेक्शन फौज ने करवाना है। अगर उनको इलेक्शन कमीशन रिक्वेस्ट करता है कि आप डिप्लॉयमेंट दे दें, जो दीगर इदारे हैं इंतजामी हुकूमतों के, निगरान हुकूमतों के, उन्होंने इलेक्शन करवाने हैं, पुलिस से इलेक्शन करवाने हैं। तो जिस तरह पंजाब और केपी के गवर्नर ने लिखा है कि स्टेक होल्डर्स से मुशावरत की जाए, उनसे पूछा जाए कि इस वक्त अमन अमान की सूरत हाल कैसी है। तो पंजाब में तो गवर्नर ने कह दिया कि वहां अमन अमान की सूरत हाल खराब है। अभी मैं सुन रही थी, देख रही थी कि चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने भी कह दिया है कि पंजाब में दहशत गर्दी का खतरा है। इस तरह से निगरान हुकूमत केपी ने भी कह दिया है कि वहां दहशत गर्दी का खतरा है। फिर सैलाब के मसाइल अभी तक मौजूद हैं, मईशत, पैसे आपके पास है नहीं, IMF ने अभी तक पैसे आपको दिए नहीं, तो क्या आप इस बात को अफोर्ड कर सकते हैं कि आप दो दफा इलेक्शन में जाएं, एक बार प्रोविंशियल में जाएं, उसके लिए पैसे और फिर कई अरब रुपए इलेक्शन कमीशन ने इजाफी मांग लिए हैं, फिर जनरल इलेक्शन में दोबारा आप पैसे लगाएं। तो खैर ये मैं तब से कह रही हूँ कि इंतखाबात नहीं होंगे अर्ली, टाइम पे होंगे, चाहे प्रोविंशियल के हो, वो इकट्ठे ही होंगे आम इंतखाबात के साथ। तो इमरान खान साहब के पास अब सिवाय इंतजार करने के और कोई मौका बाकी नहीं बचा। एक बड़ा रिलीफ पीटीआई को जरूर मिला है आज लाहौर हाई कोर्ट से, जहां पे अदालत ने फिलहाल इलेक्शन कमीशन को 33 जो उनके MNAs की सीट थी वहां पे अमल करने से रोक दिया है, यानी कि वहां पे फिलहाल उनके हो सकता है कि इस्तीफे नामंजूर हो जाएं और वापस जो 33 लोग हैं पीटीआई के वो असेंबली में वापस आ जाएं। अगर ऐसा हो जाता है तो फिर एक सियासत नया रुख ले लेगी, फिर आपको मरकज में अपोजिशन लीडर भी चेंज होता हुआ नजर आ जाएगा और फिर जाहिर है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ एक सेम पोजीशन पे आ जाएगी, उनकी एक पे होगी आम इंतखाबात में निगरान सेटअप के हवाले से। लेकिन फिलहाल कम अज कम प्रोविंशियल के इलेक्शन इस वक्त अपने टाइम पे होते हुए 90 डेज के अंदर मुझे कम अज कम नजर नहीं आ रहे। और अगर खान साहब अदालतों में जाते हैं तो कल आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि जो पार्लियामान के काम है उनमें अदालतें मुदाखलत नहीं कर सकती, जो पार्लियामान के मसाइल हैं वो पार्लियामान के अंदर हल किए जाएं। तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर पीटीआई अदालत जाती है तो वहां से भी उनको रिलीफ मिलेगा, लेकिन बहरहाल कम अज कम मुझे तो टाइम पे इलेक्शन होते हुए प्रोविंशियल के नजर नहीं आते। तो मुझे लगता यही है, बल्कि नजर भी यही आ रहा है कि जो इलेक्शन होंगे वो एक साथ ही होंगे, अब वो अक्टूबर में हो, नवंबर में हो या वो जब भी हो, लेकिन एक साथ ही होंगे।
اچھا، دو بڑے امپورٹنٹ صوبے ہیں غیدہ جن کے انتخابات کے حوالے سے ہم تذکرہ کر رہے ہیں، اور جیسے کہ اس سے آپ نے اپنی گفتگو میں بھی کہا ہے کہ پارلیمان کے مسائل کا حل صرف پارلیمان کے پاس ہے، کیا سمجھتی ہیں اسٹیک ہولڈرز کا رول کتنا امپورٹنٹ ہو چکا اب اس طرح کے ماحول میں؟ بہت امپورٹنٹ ہے اس وقت، اور اسٹیک ہولڈرز وہی ہیں جو کہ آئینی جمہوری پارلیمانی طور پہ اسٹیک ہولڈرز ہیں، اور وہ کون ہے؟ الیکشن کمیشن ہے، نگران حکومتیں ہیں، پولیس ہے جو کہ نگران حکومت کے انڈر ہی آتی ہے، دیگر انتظامی ادارے ہیں، بیوروکریسی ہیں کہ جنہوں نے الیکشنز کروانے ہیں۔ تو اگر یہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی الیکشنز نہیں ہو سکتے، یا اس وقت امن جیسے میں نے ابھی آپ سے کہا کہ چیف سیکرٹری پنجاب کہہ رہے ہیں کہ پنجاب میں دہشت گردی کا خطرہ ہے، تو اگر وہ آفیشیلی لکھ کے دے دیتے ہیں تو پھر کون اس سے انکار کرے گا؟ پھر کون کیمپین میں نکلے گا؟ پھر آپ دیکھیں جو اس وقت خیبر پختونخوا میں صورتحال ہے، اس دن گورنر کے پی حاجی غلام علی میرے ساتھ پروگرام میں تھے، وہ بڑی ایک اہم بات کر رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ جی کیا آپ وزیرستان میں کیمپین کر سکتے ہیں؟ کیا آپ قرم ایجنسی میں، محمد ایجنسی میں کیمپین کر سکتے ہیں؟ باجوڑ میں کیمپین کر سکتے ہیں؟ تو یہ جینوئن پرابلمس تو ہیں، لیکن پرابلم یہ ہے کہ کیمپین اگر صرف آپ 3-4 مہینوں کے لیے ابھی پروونشل کے لیے نہ بھی کریں، آپ نے عام انتخابات کے لیے کیمپین تو کرنی ہے، پھر اس وقت کیا ہوگا؟ اس وقت کون گارنٹی دے گا؟ کیا آپ عام انتخابات بھی یہ کہہ کے ڈیلے کریں گے کہ جی اس وقت امن و امان خراب ہے؟ تو صورتحال اصل بات یہ ہے کہ جو آل پارٹیز کانفرنس ہونی تھی اس کو جلد از جلد ہونا چاہیے، وہاں پہ آپ دہشت گردی ڈسکس کریں، وہاں پہ آپ الیکشن ڈسکس کریں، عمران خان کو ساتھ بٹھائیں، خان صاحب کو بیٹھنا چاہیے، اس کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف کو چل کر بھی عمران خان کے پاس جانا پڑے تو ضرور مسئلہ یہ ہے نا کہ انویٹیشن صرف ٹیلی فون پہ دیا گیا ہے۔ یہ بات آپ کی درست ہے، دیکھیں نا ہمارے درمیان اتنی زیادہ سیاسی تقسیم ہو گئی ہے، اتنی سیاسی پولرائزیشن ہو گئی ہے، سیاسی انائیں اتنی زیادہ بڑی ہو گئی ہیں، ورنہ صالحہ پشاور کے بعد یہ کوئی شادی کی دعوت تو نہیں ہے نا کہ بھی آپ نے گھر چل کے کارڈ دینا ہے، آپ نے منا کر کارڈ دینا ہے۔ یہ تو ایک سانحے کے بعد ایک بہت بڑا قومی پلیٹ فارم ہے جس کو اکٹھا کیا جا رہا ہے، تو اس میں اگر آپ کو وربلی بھی دعوت دی جاتی، لیکن صرف ٹیلی فون پہ نہیں، جہاں سے ایاز صادق صاحب گئے حکومت کی طرف سے، اسد کیسر کے ساتھ ملے، پرویز خٹک کے ساتھ جا کر ملے، لیکن اس سے پہلے کہ اسد کیسر اور پرویز خٹک عمران خان سے گفتگو کرتے جا کے ان کو بتاتے کہ جی یہ ہمیں دعوت ملی ہے، اس سے پہلے ہی خان صاحب نے انکار کر دیا۔ لیکن ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے لہجے میں لچک آ رہی ہے۔ کل بھی خان صاحب نے کہا ہے کہ ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم آل پارٹیز کانفرنس میں چلے جائیں، لیکن بہرحال حکومت کو بڑے ضرف کا مظاہرہ کرنا چاہیے، بڑے دل کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اسی لیے میں نے کہا کہ اگر وزیر اعظم شہباز شریف کو بھی چل کے جانا پڑے تو جائیں، اور یا لیٹر لکھنا پڑے تو لیٹر لکھیں، یا خود فون کرنا پڑے خود فون کریں۔ اور میں نے کل کی گزارش کی تھی کہ ٹھیک ہے ترکی میں اس وقت بہت افسوسناک صورتحال ہے، بہت ہولناک صورتحال ہے، پوری پاکستانی قوم ترکیہ کے ساتھ کھڑی ہے، شام کے ساتھ کھڑی ہے، لیکن وزیر اعظم کا دورہ ترکیہ اس وقت مناسب نہیں تھا، کیونکہ آپ کے اپنے چیلنجز اتنے زیادہ ہیں، آپ کے اپنے مسائل اتنے زیادہ ہیں، تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ آپ اپنے ملک کے حالات، اپنے ملک کے عوام کی طرف توجہ دیں پہلے۔ تمام اسٹیک ہولڈر سے غیدہ بالکل یہاں پر ساتھ بیٹھنا، مل بیٹھنا بہت ضروری ہے اس اہم معاملے پر۔ سینئر تجزیہ کار سجاد میر صاحب، اینکر پرسن غیدہ فاروقی صاحبہ اور بیورو چیف ملتان جنید ملک ہمارے ساتھ موجود تھے۔ آپ تمام